حجاب اسلام کا لازمی حصہ ہے، حجاب کرنا فرض ہے۔ کورٹ نے کہا ہے کوئی تتھیہ یا قانونی آدھار پیش نہیں کیا گیا جس سے ثابت ہو سکے کہ حجاب اسلام میں ضروری عمل ہے، لیکن ہم نے قرآن سے، حدیث سے اور تمام تتھیہ اور ثبوت آپ کے سامنے پیش کر دیے جن سے ثابت ہوتا ہے کہ حجاب اسلام کا لازمی حصہ ہے، یہ کرنا فرض ہے۔ محترم اور معزز ناظرین کرام، الہ آباد ہائی کورٹ نے ایک مسلم طالبہ کی اس درخواست کو مسترد کر دیا جس میں اس نے اسکول میں حجاب پہننے کی اجازت مانگی تھی۔ اب اس فیصلے کو لے کر کے بہت ساری چیمیں گوئیاں ہو رہی ہیں۔ کورٹ نے یہ فیصلہ کیوں دیا، کس بنیاد پر دیا، کیا مقصد ہے، یہ تو وہی لوگ بہتر جانتے ہیں کیوں دیا ہے، کس بنیاد پر دیا ہے۔ لیکن کورٹ نے ایک بات کہی جس کو لے کر کے آپتی ہے، اعتراض ہے۔ کورٹ نے کہا ہے کہ حجاب پہننا اسلام کی ضروری دھارمک پریکٹس نہیں مانی جا سکتی، اور انہوں نے مزید یہ کہا کہ ایسا کوئی تتھیہ اور قانونی آدھار پیش نہیں کیا گیا جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ اسلام میں حجاب ضروری دھارمک پرتھا ہے۔ اس بات کو لے کر کے، اس جملے کو لے کر کے اعتراض ہے۔ ہم قرآن سے، حدیث سے اور اسلامی تعلیمات اور اسلامی اصول سے جج صاحب کے لیے اور ہر اس شخص کے لیے جو یہ سمجھتا ہے کہ حجاب اسلام کا حصہ نہیں ہے، ایسے ثبوت پیش کریں گے جس سے یہ بات ثابت ہوگی کہ حجاب اسلام کا لازمی حصہ ہے، حجاب اسلام کا ضروری حصہ ہے جس کو اسلام میں فرض کہا جاتا ہے۔ لہذا قرآن میں بھی، حدیث میں بھی ایسے تتھیہ موجود ہیں، ایسے ثبوت موجود ہے جس سے حجاب کے لازم ہونے کا، حجاب کے اسلام کے حصہ ہونے کا اور فرض ہونے کا ثبوت ملتا ہے۔ قرآن کریم کی سورہ احزاب کی آیت نمبر 59 میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی آپ فرما دیجئے اپنی بیویوں سے، و بناتی کا، اور اپنی بیٹیوں سے، و نساء المؤمنین، اور تمام ایمان والوں کی عورتوں سے یہ فرما دیجئے، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنے اوپر جلباب ڈال لیا کریں، وہ اپنے اوپر جلباب ڈال لیا کرے۔ قرآن کریم کی اس آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ہے، تمام ایمان والی عورتوں کو حکم دیا ہے کہ وہ جب باہر نکلیں گھر سے تو حجاب کے ساتھ نکلیں، اپنے اوپر جلباب ڈال کر کے نکلیں۔ جلباب کس کو کہتے ہیں؟ جلباب ایسی چادر کو کہتے ہیں، ایسے کپڑے کو کہتے ہیں جو سر سے لے کر کے پیر تک پورے جسم کو ڈھانپ لیتا ہے، حتیٰ کہ چہرے کو بھی ڈھک لیتا ہے۔ ایسی چادر کو، ایسے کپڑے کو جلباب کہا جاتا ہے۔ لہذا قرآن کریم کی اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر حکم دیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے یہ ایسا قانونی جو ہے ثبوت ہے، اصول ہے کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ایمان والوں کے لیے، کہ ایمان والی عورتوں کے لیے، کہ جب وہ گھر سے باہر نکلیں تو حجاب کے ساتھ نکلیں، جلباب پہن کر کے نکلیں، اپنے پورے جسم کو کور کر کے، پورے جسم کو ڈھک کر کے نکلیں گی۔ اور اس کے علاوہ بہت ساری احادیث ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابیات اور مسلمان عورتیں اسی طریقے سے حجاب کیا کرتی تھی، اسی طریقے سے اپنے جسم کو ڈھک کر کے رہا کرتی تھی۔ مسلمانوں کے لیے سب سے بنیادی اصول اور سب سے بڑا قانون، سب سے بڑا تتھیہ تو قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم میں صاف طور پر حجاب کرنے کا، جلباب پہننے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ تو یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ ایسا کوئی تتھیہ، ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے جس سے یہ کہا جا سکے کہ حجاب پہننا اسلام کا لازمی حصہ ہے؟ اسلام کی جو اعمال ثابت ہوتے ہیں وہ قرآن سے ثابت ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے تو قرآن میں صاف طور پر جو حجاب کا حکم دیا جا رہا ہے، حجاب کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، صاف طور پر حجاب کا حکم ہے۔ آپ کو اگر اور تفصیل سے اور وضاحت کے ساتھ بتائیں تو قرآن کریم میں کئی جگہ پر حجاب کا ذکر ملتا ہے، کئی آیتوں میں حجاب کا تذکرہ موجود ہے۔ مفسرین نے ان آیتوں کو 3 درجوں میں اور 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا حصہ تو یہ ہے کہ مسلم عورت جو ہے اپنے گھر کے اندر ٹھہری رہے، بلا وجہ جو ہے گھر سے باہر نہ نکلے، گھر کے اندر رہے گی اور بلا وجہ جو ہے گھر کے اندر پردے کے ساتھ رہے گی، بلا وجہ گھر سے باہر نہیں نکلے گی۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، کہ مسلم عورتیں اپنے گھروں میں ٹھہری رہیں، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور پہلی جاہلیت کی طرح اپنی زینت کا اظہار کرتی ہوئی نہ پھرے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف طور پر کہا، مفسرین نے اس کو پہلے درجے پر رکھا ہے کہ مسلم عورتیں جو ہیں اپنے گھر میں رہیں گی،
حجاب کے ساتھ رہیں گی اور بلا وجہ جو ہے گھر سے نہیں نکلے گی۔ لیکن بعض مرتبہ ضرورت پیش آتی ہے، گھر سے باہر نکلنا پڑتا ہے، بہت سارے کاموں کے لیے گھر سے نکلنا پڑتا ہے، علاج کے لیے نکلنا پڑتا ہے، اور بھی بہت ساری ضرورتوں اور بہت سارے کاموں کے لیے گھر سے نکلنا پڑ جاتا ہے۔ تو اس کے متعلق جو ہے دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، جس کو مفسرین کہتے ہیں دوسرے درجے پر رکھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی آپ فرما دیجیے اپنی بیویوں سے، و بناتی کا، اور اپنی بیٹیوں سے، و نساء المؤمنین، اور ایمان والوں کی عورتوں سے، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنے اوپر جلباب ڈال لیا کرے، اپنے آپ کو جلباب سے ڈھک لیا کرے، ایسے کپڑے سے ڈھک لیا کریں جو پورے جسم کو جو ہے ڈھانک لیتا ہے، چہرے کو بھی ڈھانک لیتا ہے۔ تو اس آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے کہ جب اگر ضرورت کے لیے گھر سے نکلنا پڑ رہا ہے، ضرورت کے تحت گھر سے باہر جانا پڑ رہا ہے، تو اپنے جسم کو پورا کور کر کے، پورے جسم کو ڈھک کر کے جائیں گی، حتیٰ کہ چہرے کو بھی ڈھک کر کے جائیں گی۔ یہ بھی قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ بعض مرتبہ ضرورت کے لیے گھر سے باہر تو جاتی ہیں، لیکن ضرورت کے تحت جو ہے بعض اعضاء ظاہر کرنے پڑتے ہیں، ان کو کھولنا پڑتا ہے، جیسے ہاتھ ہے، کوئی چیز لینے کے لیے، پکڑنے کے لیے ہتھیلیوں کا جو ہے استعمال کرنا پڑتا ہے۔ اسی طریقے سے ضرورت کے تحت چہرہ بھی کھولنا پڑتا ہے۔ تو اس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی ایک آیت کے اندر فرمایا، جس کو مفسرین نے تیسرے درجے پر رکھا، فرمایا قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زینتهن، کہ اے نبی آپ فرما دیجئے مسلم عورتوں سے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھے، اور اسی میں آگے فرمایا ولا يبدين زینتهن، اور اپنی زینت کا اظہار نہ کریں، الا ما ظہر منها، مگر یہ کہ جو اس میں سے ظاہر ہو جائے، جو ان سے ظاہر ہو۔ یعنی جو ہے اس کی تفسیر جو مفسرین نے کی ہے الا ما ظہر کی، کہ جو ہاتھ کی ہتھیلیاں ہیں اور چہرہ ہے، ضرورت کے تحت ہاتھ کی ہتھیلی یا چہرے کو کھولا جا سکتا ہے۔ یہ تیسرے مقام پر رکھا کہ جب شدید ضرورت پیش آ جائے، چہرہ کھولنا پڑ جائے، ہاتھ کھولنے پڑ جائے استعمال کرنے کے لیے، تو اپنا چہرہ اور ہتھیلی کھولی جا سکتی ہے۔ بہرحال بتانا یہ ہے کہ حجاب کا ثبوت جو ہے قرآن کریم کے اندر موجود ہے، قرآن کریم کی کئی ساری آیتوں میں موجود ہے، یہ ثبوت ہے، یہ تتھیے ہیں، آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ لہذا یہ کہنا کسی کا کہ ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے، اور کہ جس سے یہ کہا جا سکے کہ حجاب کرنا اسلام کا حصہ ہے، اسلام کا ضروری حصہ ہے، ان کی یہ بات صحیح نہیں ہے۔ قرآن کریم کی ان آیتوں کو صاف طور پر آپ کے سامنے رکھا ہے، اور اسلام کی سب سے بڑی بنیاد، سب سے اہم بنیاد تو قرآن کریم ہی ہے۔ قرآن کریم میں صاف طور پر کئی ساری آیتوں میں اس کا حکم دیا گیا ہے